السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، کل الحمدللہ ہم نے اسم، فعل اور حرف کی علامات پڑھی۔ اسم کی علامات مکمل 11 پڑھی ہم نے، فعل کی علامات پڑھی، اور حرف کی علامات چونکہ یہی ہیں کہ جس کلمے میں اسم اور فعل کی علامات نہ ہو وہ کلمہ حرف ہوگا۔ ٹھیک ہے، حرف کا نہ پیچھے ہم نے مسند الیہ پڑھا تو وہاں بھی حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، یہاں کوئی علامت بھی نہیں ہے اس کی، یعنی جو اسم اور فعل کی علامت نہ ہو وہ حرف ہوگا۔ حرف کا یہ نہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، حرف کے بے شمار فوائد ہیں، کلام میں خوبصورتی، کلام کو ربط کرنے کے لیے، ربط کا معنی جوڑنے کے لیے، بعض مرتبہ 2 اسموں کو جوڑے گا، 2 فعلوں کو جوڑے گا، 1 اسم اور 1 فعل کو جوڑے گا، تو اس طرح کلام کے اندر بے شمار فائدے ہیں حرف کے۔ بہرحال اگلی فصل کی طرف ہم آتے ہیں۔ اگلی فصل کیا ہے؟ اگلی فصل ہے معرب اور مبنی کی، بڑی اہم اور ضروری بحث ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فصل تو جان لے کہ تمام کلمات عرب کے جتنے کلمات ہیں، عربی زبان میں بولے جانے والے جتنے کلمے ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، وہ 2 قسم کی ہیں۔ ٹھیک ہے، کلمات ہوں یہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 2 قسم کے ہیں، معرب اور مبنی۔ جتنے بھی حروف، جتنے بھی اسم، جتنے بھی فعل، جو بھی زبان سے لفظ نکلے گا کلام عرب کے اندر، اس کی 2 قسمیں ہوں گی، یا وہ کلمہ معرب ہوگا یا وہ کلمہ مبنی ہوگا، یا وہ کلمہ معرب ہوگا یا وہ کلمہ مبنی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، معرب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، مصنف نے معرب کی تعریف نہیں بتائی، معرب کا حکم بیان کیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہو، جیسے زیدن، جاءنی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزید میں، ان مثالوں میں زیدن جاء عامل ہے، زیدن معرب ہے، ضمہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے، یعنی اعراب کی جگہ ہے۔ معرب کی ایک آسان میں تعریف عرض کرتا ہوں۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف کی حرکت، جس کے آخری حرف کی جو حرکت ہے وہ عاملوں کے بدلنے سے بدلتی رہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر رفع دینے والا، پیش دینے والا، ٹھیک ہے، ضمہ دینے والا عامل داخل ہو جائے تو اس کے آخر پر بھی وہی حرکت آ جائے، پیش آ جائے۔ اگر رفع دینے والا عامل چلا جائے، ہٹ جائے، اس کی جگہ پہ نصب دینے والا آ جائے، یا یوں کہہ لیجیے اس کی جگہ پہ نہیں، اگر شروع میں عامل ایسا ہے جو نصب دینے والا ہے تو عامل کے داخل ہونے سے اس کلمے کے آخری حرف کی جو حرکت ہے وہ زبر بن جائے، وہ زبر آ جائے۔ اور اگر شروع میں عمل دینے والا، عامل کہتے ہیں جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتا ہے، اگر وہ زیر دینے والا آ جائے، جر دینے والا آ جائے، کسرت دینے والا آ جائے تو اس کلمے کے آخر میں جر آ جائے، اس کلمے کے آخر میں زیر آ جائے۔ تو عامل، معمول، یہ اصطلاحات میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ عامل کہتے ہیں اس کلمے کو جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتا ہے، عامل، عاملان، عاملون، ٹھیک ہے، اسم فاعل کا صیغہ، عمل کرنے والا، جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتا ہے، چینجنگ کر دیتا ہے، رد و بدل کر دیتا ہے، تغیر و تبدیلی لے آتا ہے، اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ اب جس میں یہ چینجنگ کرتا ہے، جس میں یہ رد و بدل، تغیر و تبدیلی ہوتی ہے، اس کو معمول کہا جاتا ہے۔ معمول اسم مفعول کا صیغہ ہے جس میں عمل کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب مصنف نے یہاں مثال دی کہ اس مثال کے اندر مصنف نے یہ بھی بتا دیا عامل کون ہے، معرب کون ہے، اعراب کیا ہے، اور اعراب آنے کی جو جگہ جس کو محل اعراب کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اس مثال کے اندر معلوم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، فرمایا جاءنی زیدن، اس مثال کو لے لیں، یہاں جو عامل ہے نا وہ جاء ہے، کون ہے؟ جاء، اور یہ رفع دینے والا یعنی پیش دینے والا عامل ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟
اس نے زیدن کو پیش دے دیا ہے. رأیت زیدن، یہاں جو عامل ہے رأیت، چونکہ اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہے، یہ اپنے سے بعد والے جو کلمہ ہے زید، یہ اس کو نصب دینا چاہتا ہے، مفعول بنانا چاہتا ہے، اس نے اس کو نصب دے دیا ہے. ومررت بزیدن کے اندر با حرف جر عامل ہے، حروف جر آپ کو پتہ ہے اپنے سے بعد والے کلمے کو مجرور کر دیتے ہیں، تو یہ عامل ہے، یہ اپنے سے بعد والے کلمے کو کسرہ دینا چاہتی ہے، زیر دینا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، جر دینا چاہتی ہے، تو اس نے اپنے سے بعد والے کلمے کو جر دے دیا. مصنف نے تشریح ایک مثال کی پہلی والی کی کہ جاء عامل ہے، زید معرب ہے. کیوں معرب ہے؟ کہ اس کا اعراب بدل رہا ہے. دیکھیں تینوں مثالوں میں جیسا عامل آیا ویسا اعراب آ گیا، زید نے ہر اعراب کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، زید معرب ہے، ضمہ یعنی پیش، یہ اعراب ہے جو زید پر آیا ہے، اور جو زید کے اندر دال ہے آخری حرف، وہ محل اعراب ہے، یعنی وہ اعراب بدلنے کی جگہ ہے، اعراب صرف اسی پر بدلے گا. اور یہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ نحو کے اندر بات صرف ہوتی ہے آخری حرف کی. آخری حرف کا اعراب کیا ہوگا، یہ اس موضوع پر صرف نحو کے اندر بات ہوگی. اب پھر اعراب کی کتنی قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی فصل اس میں متمکن کے شروع میں ہم پڑھ لیں گے. اس کے بعد ہے جی، یہ جب ہم مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا نا معرب، تو مبنی خود بخود پتہ چل گیا. اس کے بالکل برعکس الٹ مبنی ہے کہ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عواملوں کے بدلنے سے، عوامل یا عاملوں کے بدلنے سے، عاملوں کے بدلنے سے، عاملوں کے مختلف ہونے سے نہ بدلے، کوئی اس میں چینجنگ نہ آئے. عامل کچھ بھی کہتا رہے، کچھ بھی اعراب کا تقاضا کرتا رہے، مطالبہ کرتا رہے، لیکن مبنی اپنے اعراب کو نہ بدلے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ رہے، بلکہ ہمیشہ سے ایک ہی حالت پر رہے، ٹس سے مس نہ ہو، جوں کا تو رہے. ٹھیک ہے، جو اس کی حالت ہے شروع سے، جب یہ کلمہ وضع ہوا تھا، جس حالت میں یہ وضع کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اس وقت سے لے کر اور اب تک اور ہمیشہ تک یہ کلمہ ایسا کہ ایسا ہی رہے، اس کا اعراب نہ بدلے، اس کو مبنی کہا جاتا ہے. جیسے اس کی مثال مصنف نے دی ہؤلائی، یہ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے پڑھ لیں گے. ہؤلائی، یہاں دیکھیں اس کلمے کا جو آخری حرف ہے حمزہ، اس پر زیر ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کلمہ ایسا ہی رہے گا. دیکھیں مثال دیکھیے گا، اب اس کلمے کو ہم استعمال کریں گے اس عامل کے بعد جو رفع چاہتا ہے، اس عامل کے بعد جو نصب چاہتا ہے، اس عامل کے بعد جو زیر چاہتا ہے، لیکن اس کی حالت جو کہ تو ہی رہے گی. جیسے جاءنی ہؤلائی ورأیت ہؤلائی ومررت بہؤلائی، تو جاء رفع دینا چاہتا ہے، رأیت نصب دینا چاہتا ہے، اور بی جو ہے حرف جبا حرف جر، یہ اس کو زیر جر دینا چاہتا ہے، لیکن رفع نصب جر کی حالت میں یکساں ہے، ایک جیسا ہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل اور چینجنگ نہیں آئی. سمجھ گئے جی؟ تو مبنی معرب جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. ٹھیک ہے، تعریف میں نے ان کی آپ کو نہیں بتائی، مصنف نے حکم بتایا تو میں نے بھی حکم بتا دیا. تعریف میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو مشہور قاعدہ ہے، وہ یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک فارسی کا شعر ہے، مبنی آباشد کے مانند برقرار. میں نے بے شمار مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا ہے، سنایا بھی ہے. مبنی آباشد، آباشد، کہتے ہیں وہ، باشد ہے، مبنی آباشد، مبنی وہ ہے کہ مانند برقرار، جو برقرار، مانند کا معنی رہے، ایسا ہی رہے، مانند برقرار، جو برقرار رہے اپنی حالت پر، یعنی جیسا ہے ویسا کہ ویسا رہی. معرب آباشد کے گردد بار بار. بہرحال چلیں اس شعر کی طرف نہیں چلتے. تو ہمیں معرب ہونا چاہیے گناہوں کے معاملے میں، اگر ہو جائے تو فوراً اپنے آپ کو بدل لیں، فوراً اپنی حالت کو چینج کر لیں، فوراً اپنے اندر تبدیلی لے آئیں. اور مبنی ہونا چاہیے نیکیوں کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، چاہے بڑا سے بڑا کوئی گمراہ کرنے والا فرقہ آ جائے، بڑا سے بڑا گمراہ کرنے والی بات ہمارے سامنے آ جائے، بڑا سے بڑا لالچ ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے ذہن کو مذبذب کرے، متوشش کرے، ٹھیک ہے، اور کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہم اپنی عقیدے پر
اپنی جو ایمان ہے اس پر ویسے کہ ویسے مبنی رہیں، اس کے جال میں نہ پھنسیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے عقیدہ علماء دیوبند کے عقیدے پر مبنی رہیں، مضبوطی سے چمٹے رہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو یہ ہوگی معرب اور مبنی کی اقسام. اب ہم نے دیکھیں بتایا تھا کہ کلمات عرب، شروع میں کیا بتایا تھا مصنف نے کہ پورا جتنا کلام عرب ہے وہ سارا کا سارا یا اسم ہوگا یا معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اب ہم کلام عرب کو جانچیں گے کہ کون سا کلام عرب مبنی ہے، کون سا معرب ہے. تو کلام عرب کو کیسے جانچیں گے، اتنا وسیع کلام ہے. تو ہم نے شروع کتاب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلام عرب کو 3 چیزوں کے اندر بند کر دیا تھا، اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ کلام عرب صرف 3 چیزیں، اسم، فعل، حرف. تو لہٰذا اب ان کو جانچنا یا ان کو پرکھنا آسان ہو جائے گا معرب اور مبنی پر. تو ہم نے جب دیکھیں گے کہ اسم معرب ہے یا مبنی، فعل معرب ہے یا مبنی، حرف معرب ہے یا مبنی، تو ہم نے اس میں سے سب سے پہلے حروف کو لیا. الٹ چلیں گے ہم، سب سے پہلے ہم نے حرف کو لیا. تو مصنف رحمۃ اللہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. تو جان لے کہ تمام حروف مبنی ہیں، حروف جتنے ہیں سارے کے سارے حروف مبنی ہیں. دوسری چیز مصنف نے لی فعل. افعال میں سے کون کون سی چیزیں مبنی ہیں اور کون کون سی معرب ہیں. جب ہم فعل کی طرف آئے تو افعال میں سے فعل ماضی اور امر حاضر معروف. امر حاضر کے 12 گردانے ہیں، لیکن ان فعل ماضی اور امر حاضر معروف، سمجھ آ گئی جی. امر حاضر معروف 2 چیزیں ہوگی فعل میں سے، اور فعل مضارع کا نون جمع مؤنث اور نون تاکید، جو اس کو نون ثقیلہ اور نون خفیفہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں مبنی ہیں فعل میں سے، باقی سارے کے سارے افعال معرب ہیں. فعل میں سے حروف سارے مبنی ہیں، فعل میں سے فعل ماضی، امر حاضر معروف، فعل مضارع کا نون جمع مؤنث جو 2 جگہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربنا، اور پھر آخر میں آتا ہے تضربنا. یہ 2 نون اور نون تاکید. نون تاکید یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. ٹھیک ہے، لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا یضرب. ٹھیک ہے، تو یہ 2 نون تاکید، نون ثقیلہ اور خفیفہ یہ مبنی ہے، باقی سارے افعال معرب ہیں. 2 چیزیں ہو گئی. اب تیسری چیز اسم. اسم میں اسم معرب ہے یا مبنی. تو اسم کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹ دیا، 2 حصوں میں اس کی تقسیم کر دی، 2 حصوں میں منقسم کر دیا کہ اسم یا تو متمکن ہوگا یا غیر متمکن ہوگا. اگر اسم غیر متمکن ہے تو وہ مبنی ہے، اگر متمکن ہے تو وہ معرب ہے. غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، متمکن کی 16 قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آگے ساتھ ہی آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی، یہ تو تقسیم ہو گئی. یہ تو ہم نے پرکھ لیا پورے کلام عرب اسم فعل حرف کو ہم نے پرکھ لیا معرب اور مبنی ہونے پر. لیکن مبنی کے اندر 2 چیزیں ہیں. مبنی میں ایک ہوتا ہے اصل مبنی، ایک ہوتا ہے مشابہ مبنی. ایک ہوتا ہے اصل مبنی اور ایک ہوتا ہے مشابہ مبنی. ٹھیک ہے، اصل مبنی کسے کہتے ہیں؟ اصل مبنی وہ مبنی ہوتا ہے جو اپنی وضع کے اعتبار سے مبنی ہو، خود مبنی ہو، کسی کے ساتھ مشابہت یا کسی کی طرح دکھنے کی وجہ سے وہ مبنی نہ ہو. اور اصل مبنی کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے اور تمام حروف ہے. یہ اصل مبنی ہے. باقی جو مبنیات ہیں وہ مشابہ مبنی ہیں. اب مشابہ مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اصل مبنی اور مشابہ مبنی. مشابہ مبنی وہ مبنی ہوتا ہے جو اپنی اصل اور وضع کے اعتبار سے تو مبنی نہ ہو، لیکن مبنی کے ساتھ مشابہت ہو اس کی. ان 3 قسموں کے ساتھ جو اصل مبنی ہے نا، جو اوپر بتائیے فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، ان 3 قسموں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو ہم مبنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسم کے اندر جو مبنی ہے نا، اسم کے اندر وہ اسم اس میں جو غیر متمکن، یعنی اسم کی ہم نے 2 قسمیں کی تھی، ایک اسم متمکن اور ایک غیر متمکن. غیر متمکن مبنی ہے اور متمکن معرب ہے. لیکن اسم میں جو مبنی ہے نا غیر متمکن، وہ اصل مبنی نہیں، وہ سارا مشابہ مبنی ہے. یعنی اسم گویا کہ حقیقت میں پورا کا پورا اسم جو اس اسم میں جو چیزیں مبنی ہوتی ہیں وہ مشابہ مبنی ہوتی ہیں، اصل مبنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب اس میں متمکن اور غیر متمکن، اس کی کیا تعریف ہے، کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی یہ اگلی فصل کے اندر آ جائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.